تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج ہم لے کر آئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، فاتح بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ انصاف پسند حکمران ہیں اور فاروق کا لقب بھی آپ کو ملا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تقریباً 10 سالہ خلافت دور میں عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی ارمینیا اور سجستان فتح ہو کر اسلامی مملکت میں شامل ہوئے، اور اس طرح 22,51,030 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرم میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ کئی مواقع ایسے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی تجویز پیش کی یا بات کی تو اللہ نے اسی بات کی تصدیق میں قرآنی آیات نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی رستہ پر چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے رستے پر چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیص پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیص صرف سینے تک تھی اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی تھی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیص پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسیٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دینی مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ ایک دفعہ جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا اور گورنر بنے تو مکاوی لوگوں کا وفد آیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر، ہمارے دریا نیل کو ایک ایسی عادت پڑ گئی، اگر وہ پوری نہ کی جائے وہ تو چلنا بند کر دیتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ مہینے کی 12 راتیں گزر جائیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین کپڑوں اور زیوروں سے آراستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا واقعہ یہی کہ جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزر گئے لیکن دریا نہ بہا اور لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ تم نے ٹھیک کہا، لوگوں کو اسلام میں واقعی پرانی جاہلانہ رسموں کی کوئی گنجائش نہیں۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بیچتا ہوں، اسے دریا نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے مصر کے دریا نیل کے نام، حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اور اگر خدائے واحد و قہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدائے واحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ پرچہ دریا میں ڈال دیا۔ جب صبح جا کر دے گا تو دریا نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا ہے۔ حضرت ایاز بن سلمہ اپنی والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آہستہ سے مجھے مارا جو میرے کپڑوں کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا، راستہ سے ہٹ جاؤ۔ جب اگلے سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی اور مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر حج میں کام لے آنا، اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہے جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں۔ فرمایا، مجھے تو یاد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھے زمیں کو دیکھا، وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا، یہ زمیں ہے، کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے ذمہ جو جزیہ تھا معاف کر دیا اور فرمایا، پہلے تم اس پر جزیہ لگائے نا، جسے وہ دیتا رہا، اب وہ کمزور ہو گیا ہے تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ پھر آپ نے اس کے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔
آپ رضی اللہ عنہ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نہایت ہی سادہ مگر بہت ہی بڑے بہادر تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پیوند لگے کپڑے پہنے، راتوں کو پہرا دیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیا، خود سامانی کی بوری اٹھائی، غلام کو سوار کیا اور خود پیدل چلا۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک مجوسی نے فجر کی نماز پڑھانے کے دوران خنجر مارا۔ آپ رضی اللہ عنہ یکم محرم الحرام کو شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور کنبد حضرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جگہ ملی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔ جزاک اللہ۔